یہ بلوچ کا مزاج ہے، یہ بلوچ کی تربیت ہے، یہ بلوچ کا اتہاس ہے، یہ بلوچ کی روایت ہے کہ بلوچ کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ آخری گولی کے فلسفے پر یقین رکھتے ہوئے گرفتاری سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جان ختم کر لے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچار آج صبح 9 جولائی 2026 کو چاغی میں داخل ہو گئے اور چاغی کو آزاد کروا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، چاغی کو پاکستان سے آزاد کروا لیا گیا ہے۔ دوستو، تفصیلات آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ چاغی میں آج صبح سرمچاروں نے، بی ایل ایف کے سرمچاروں نے داخل ہو کر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے پورے شہر کا، اور داخلی اور خارجی راستوں پر باقاعدہ انہوں نے ناکے لگا دیے ہیں اور بڑی ہی گمبھیر سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک شخص کا شناختی کارڈ، آئی ڈی چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اور اس کی انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے، اور بہت لمبی لمبی قطاریں جو ہے وہ لگ چکی ہیں چاغی کے خارجی نہیں داخلی راستوں پہ۔ اور اس وقت جو ہے صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ تمام سرکاری عمارتوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور تھانے جو تھے، پولیس کے تھانے اور لیویز کے تھانے، ان دونوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اب سرمچاروں کا قبضہ ہے، اور تھانوں سے پورا جو اسلحہ تھا اور ساز و سامان تھا وہ ضبط کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھانوں اور لیویز کے جو پولیس اور لیویز کے تھانے ہیں ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ ایک ایم سی بی بینک ہے، اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے بی ایل ایف کے سرمچاروں کا۔ تمام سرکاری دفاتر، بینک، لیویز اور پولیس کے تھانے جو ہے اس وقت بی ایل ایف کے کنٹرول میں ہیں۔ مختلف شاہراہوں پر چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ سنیپ چیکنگ جیسا میں نے بتایا جاری ہے، اور گورنمنٹ نے اس کے جواب میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے۔ ایک اہم خبر ابھی جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چاغی شہر میں جہاں پہ پاکستانی فوج کے کیمپس ہیں، وہاں پہ شدید فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس میں جو پاکستانی فوج ہے وہ محصور ہو چکی ہے۔ وہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اس خوف سے کہ نہ جانے اب ان کی زندگی کی شمع کب بجھ جائے گی، کیونکہ بلوچ بی ایل ایف کے جو سرمچار ہیں انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ہتھیار ڈال دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلسل فائرنگ کی جیسا میں نے بتایا آوازیں آ رہی ہیں۔ شہر میں بی ایل ایف کے سرمچاروں کا گشت جاری ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ سرمچار داخل ہوئے تو اتنی بڑی تعداد میں تو لوگ گھبرا گئے، اور وہ سمجھے کہ شاید یہ ایک دفعہ پھر پاکستانی فوج کے لوگ ہیں جو چاغی میں ملٹری آپریشن کی غرض سے آئے ہیں، لیکن بہت جلد ہی ان کو محسوس ہوا کہ ان کی وردیاں کچھ مختلف ہیں اور یہ تو اصل میں بلوچ ہیں۔ تو بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون سی بلوچ عسکری تنظیم کے لوگ ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاغی میں 1998 میں آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، جس کے بعد بہت زیادہ بیماریاں وہاں پھیل گئیں، اور آج تک وہ بیماریاں جو ہے ان کے اثرات موجود ہیں۔ کینسر پھیل گیا، اعضاء کے بغیر جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں اب بھی، اور اسی طرح سے جلد کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہو گئیں۔ تو لوگ جو ہے ان کی آنکھوں میں، بزرگ جو لوگ تھے، بتایا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے،
وہ ہاتھ چوم رہے تھے بی ایل ایف کے جو سرمچار ہیں ان کے. میں خود حیران ہوں کہ بی ایل ایف جو ہے ان کے سرمچار جو ہے وہ اتنے پاپولر ہیں چاغی میں، تو ان کے ہاتھ چوم رہے تھے. یہ فون پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب وہ داخل ہوئے چاغی میں تو پہلے لوگ ذرا سسپیشس تھے، تھوڑا محتاط تھے، لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ بی ایل ایف کے سرمچار ہیں، لوگ گھروں سے جوک در جوک باہر نکلے، تالیاں بجائیں، ان کا استقبال کیا، اور پھر وہ رونے لگ گئے بزرگ، اور انہوں نے کہا کہ کاش تم لوگ اس وقت آتے جب یہاں پر ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، اس سے پہلے آتے تو آج چاغی برباد نہ ہوتا. یہاں نہ کچھ اگتا ہے نہ کچھ پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان کی شکل میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اشرف المخلوقات پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اب اشرف المخلوقات نہیں بلکہ دنیا کی کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے، کیونکہ ان کے اعضا نہیں ہوتے، اور جو زندہ ہیں وہ بھی ایک طرح سے مرے ہوئے ہیں، کیونکہ یا وہ کینسر کا شکار ہیں، یا جلد کی بیماریوں کا شکار ہیں، یا نظر کی بیماریوں کا شکار ہے. اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا، شربت لے آئے، پانی لے آئے ان کے لیے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت چاغی کی. شدید فائرنگ کی آوازیں مسلسل مجھے بتایا گیا کہ وہاں سے آ رہی ہیں، جہاں پہ چاغی کے اندر فوجی کیمپ ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ فوجی کیمپ جو ہے یہ آخری جگہ ہے جس پر اب بڑا حملہ ہوگا بی ایل ایف کا، ایسا مانا جا رہا ہے. اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو پاکستانی فوجی بلوچستان میں ہر روز 10 12 15 کی بنیاد پہ مارے جا رہے ہیں، یہ اسی کا تسلسل جو ہے وہ بن جائے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے باہر سے فوج بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن اونچی جگہوں پر بلوچ سرمچاروں نے پہلے ہی مچان بنا کر رکھے ہوئے ہیں. وہاں پر ان کے سنائپرز بھی بیٹھے ہیں، وہاں راکٹ لانچر والے بھی بیٹھے ہیں، وہاں مشین گن والے بھی بیٹھے ہیں، اور ہر انٹری پوائنٹ کی طرف جو راستے ہیں ان کے اوپر بی ایل ایف کے لوگ بیٹھے ہیں. اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک خاص مقام تک آ کے رک گئی ہے اور اسیسمنٹ کر رہی ہے، ڈرون کا بھی استعمال کر رہی ہے کہ وہ یہ تجزیہ کر سکیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کی کوشش ہے کہ ان کے قبضے سے جو بلوچستان کا علاقہ بلوچ سرمچاروں نے آزاد کروا لیا ہے اس پر دوبارہ ایک ناجائز قبضہ جو ہے وہ قائم کیا جائے پاکستان کا. لیکن پاکستانی فوج کے سپاہی آگے بڑھنے سے ہچکچا رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، ان کے اندر مایوسی ہے، کیونکہ ہر روز بلوچستان میں پاکستانی فوج، پولیس، لیوی جو ہے وہ اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بار بار یہ سمجھاتا رہا ہوں پنجابیوں کہ عوام کے ساتھ تم لڑ نہیں سکتے، فوج فوجوں سے لڑ سکتی ہے، لیکن جب ایک قوم خلاف ہو جائے کسی حاکم قوم کے اور ان کی فوج کے تو پھر آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے. میں ایک دفعہ پھر آج کے پروگرام کے حوالے سے پنجاب کی جو مائیں ہیں اور پنجاب کی جو بیٹیاں ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے پنجابی فوجیوں کو مت بھیجو بلوچستان. اگر کوئی ڈیوٹی پر ہے تو اس کو ٹیلی فون کرو، اس کو موبائل فون سے ٹیکسٹ بھیجو اور بولو کہ اگر تمہیں بلوچستان بھیجا گیا تو تم انکار کر دینا، کیونکہ تم ہمارے گھر کے چراغ ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ چراغ بلوچستان میں جا کر بجھ جائے. گھر لوٹ آؤ، فوج کو چھوڑ دو، یہ فوج تمہیں لقمہ اجل بنا رہی ہے. یہ جرنیل اور کرنیل اور بریگیڈیئر جو ہے یہ خود تو اے سی والے کمروں میں اور بلٹ پروف گاڑیوں میں اور بڑے بڑے قافلوں میں پھرتے ہیں، لیکن تم کو میرے بچے یہ مارنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ایسے ٹیکسٹ میسج بھیجیں ان کو بچائیں اپنے بچوں کو،
کیونکہ جس نے بھی بلوچستان کی سرحد کی دہلیز پار کی اس نیت سے کہ وہ بلوچستان پر قبضہ کرے گا، یقین جانیے بلوچ مر جائے گا لیکن قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ بلوچ کا مزاج ہے، یہ بلوچ کی تربیت ہے، یہ بلوچ کا اتہاس ہے، یہ بلوچ کی روایت ہے کہ بلوچ کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ آخری گولی کے فلسفے پر یقین رکھتے ہوئے گرفتاری سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جان ختم کر لے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔